السلام علیکم دوستو، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں پل صراط کے پار کی آخری قسط لے کر کے حاضر ہوئی ہوں۔ علی کی زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ علی اب پہلے والا علی نہ رہا، وہ اب مسجد کا امام بن چکا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ علی اپنے حجرے میں آ چکا تھا۔ اسے نہ معلوم کیوں ایک طرح کی بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ حجرے میں بھی آ کر سکون نہ پا رہا تھا۔ اس نے وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی اور تسبیح پڑھنے بیٹھ گیا۔ تسبیح پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور اس نے پھر سے ایک خواب دیکھا جو اس کے سکون کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی نے خواب میں خود کو ایک اندھیرے میدان میں پایا۔ دور دور تک لاشیں بچھی ہوئی تھیں، ہر طرف چیخ و پکار ہو رہی تھی، اور ایک پل آگ سے بنا ہوا تھا۔ نیچے جہنم بھڑک رہی تھی اور آواز آئی، ہر نفس کو اس پل سے گزرنا ہے۔ اس نے جیسے ہی پل پہ قدم رکھا مگر اچانک سے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، علی رک جا۔ وہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ دانیال، وہی دوست جو کبھی شراب میں ڈوبا رہتا تھا، اس کے ساتھ گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، جو گناہ کی گلیاں وہ چھوڑ آیا تھا مگر اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے کر نہ آیا تھا۔ اس کا دوست علی کہہ رہا ہے، علی تو مجھے چھوڑ دیا، مجھے گناہوں کے دلدل میں چھوڑ کر تو پل صراط پار کر رہا ہے، تو مجھے بھی ساتھ لے لے۔ دانیال کی آنکھ کھل گئی۔ خوف تھا، پورا بدن پسینے میں لرزا رہا تھا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور آنکھیں رو رہی تھیں۔ زبان سے ہلکی سی آہ تھی، مجھے چھوڑ کر مت جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو روشنی کی طرف۔ علی اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نوافل نماز پڑھی، پھر قرآن شریف کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میں فجر کی اذان ہو گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور سیدھا علی کی طرف چل گیا۔ وہ اپنے ماضی میں کھویا ہوا تھا، اسے چلتے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دانیال کے گھر آ گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بہت دیر کے بعد آواز آئی، کون؟ میں ہوں علی۔ اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جواب دیا۔ کئی منٹ کے بعد دروازہ کھلا۔ دانیال کے چہرے پر نیند، نشہ اور بے نیازی تھی۔ اس نے علی کو آنکھ ملتے ہوئے دیکھا، پھر کہا، کیا بات ہے علی، صبح صبح؟ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے کی طرف لے گیا اور پھر اسے اپنی کہانی بتائی جو اس نے پچھلی رات خواب میں دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پل صراط پر کھڑا تھا اور تو مجھے پکار رہا تھا، یہ دنیا کی محفلیں کچھ نہیں ہے، میں نے وہ پل دیکھا ہے، وہ آگ، اور تجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، تو ابھی میرے ساتھ چلے گا۔ اور دین کی طرف لوٹ چل میرے دوست، یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ دانیال نے پہلے تو اس کی بات کو ہنسی اور مذاق میں اڑا دیا مگر علی روتا رہا۔ اس نے قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور قرآن کی ایک سورت الحدیہ کی آیت پڑھی۔ الحدید کی ایک آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ اسی دن دانیال نے علی کے سامنے ساری شراب کی بوتل توڑی، سگریٹ پھینکی اور علی کے ساتھ مسجد لوٹ آیا۔
سب لوگ حیران تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ طنز کر رہے تھے، لیکن علی اور دانیال کے دل پر ایک نیا روشنی کھل چکی تھی۔ علی اب مسجد کا امام بن چکا تھا، دانیال اس کا نائب۔ دونوں نوجوان دین سکھاتے، غریب کو سہارا بنتے، یتیموں کو پیار کرتے، اسے کھانا کھلاتے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن علی کہیں کام سے گیا ہوا تھا اور دانیال کو اس نے مسجد میں چھوڑ رکھ دیا تھا اور اسے کہہ گیا تھا کہ میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، آ کے تم سے ملتا ہوں۔ علی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا تو اچانک ایک جنازہ آیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک نوجوان کی لاش تھی جس کے جسم پر خون کے دھبے تھے، مگر چہرہ ایسا روشن تھا جیسے ابھی قرآن کی تلاوت کی ہو۔ علی نے جب چہرہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا دوست دانیال تھا۔ ایک حادثہ، مسجد کے باہر بچوں کو بچاتے ہوئے کسی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی تھی۔ اسی حادثے میں علی کا دوست دانیال اس دنیائے فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ علی کی چیخ نکل گئی، نہیں، تو نے تو وعدہ کیا تھا، جنت میں ساتھ رہوں گا، جنت میں ساتھ رہوں گا اور پلسرات میں بھی ساتھ دوں گا تمہارا۔ علی نے خیر جیسے تیسے خود کو سنبھالا، نماز جنازہ پڑھائی اور پھر گھر اپنے حجرے میں واپس آ گیا۔ تسبیح پڑھ رہا تھا اور دانیال کی بات سوچ رہا تھا۔ اسے سوچتے سوچتے پھر آنکھ لگ گئی۔ پھر اس نے ایک خواب دیکھا، روشنیوں سے بھرا ایک میدان، سفید لباس میں لوگ میدان میں کھڑے ہیں اور انہی کے بیچ ان کا دوست دانیال مسکرا رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے، علی، میں اب اس پل سے گزر چکا ہوں، بس تیرا ساتھ ہے، تیرا انتظار ہے، اب تو بھی آ، اماں زینب تیرے انتظار میں ہے۔ علی کی عمر گزر چکی تھی، وہ دنیا کی ساری برائیاں سب کچھ چھوڑ چکا تھا۔ اب صرف اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عبادت، خدمت، توبہ، اور یہی اس کی زندگی بن چکی تھی۔ پھر ایک دن علی نماز پڑھنے مسجد گیا اور راہ سجدہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا۔ وہیں سے اس کی آخری روانگی ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا ایک روشنی بھرا پل، ایک رب کی صدا آتی ہے اور ایک ماں جو سفید لباس میں منتظر ہے اور اس کا دوست اس کی راہ تاک رہا ہے۔ علی آہستہ آہستہ پل پر قدم رکھتا ہے، آگ نہیں، اندھیرا نہیں، صرف روشنی ہی روشنی رہتی ہے پل صراط پہ۔ سامنے دانیال کھڑا مسکرا رہا ہے، چلو علی، اب ہم ہمیشہ اس پار جانا ہے، پل صراط کو پار کر لو۔ یہ کہانی صرف علی کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس پل صراط سے گزرنا ہے جو ایمان، صبر اور توبہ اور خدمت سے روشن ہوتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے جو توبہ، صبر اور خدمت، نیک اصلاح کے ساتھ اپنے دین اور اپنے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اور ماں کی دعا، دوست کی ہدایت اور رب کی رحمت بھی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ میں انشاءاللہ دوسری کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔